حیا روم میں تھی، اس نے فون اٹھایا، سوہا کو میسج کرنا چاہا۔ تم فری ہو، آ سکتی ہو؟ حیا نے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کر دیا تھا، جو 2-3 منٹ بعد سوہا نے دیکھ لیا تھا اور اوکے کا جواب دیکھ کر وہ حیا کے پوشن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جی بھابی۔ سوہا حیا کے روم میں آتا ایسا دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ حیا نے اسے دیکھا، پہلے تو وہ حیا کو اسٹالر میں دیکھ کر تھوڑی حیران ہوئی، لیکن پھر مسکرا دی۔ میں تم سے ایک بات بولوں، کسی کو بتاؤ گی اتنی؟ حیا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ سوہا نے اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ کیا بھابی؟ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگی، جس پر حیا نے اسے دیکھا۔ تم مجھے نماز سکھا دو گی؟ قرآن آتا ہے، یشما نے پڑھانا سکھایا تھا، نماز بھی آتی تھی، بھول گئی ہوں۔ حیا تھوڑا شرمندہ سے ہوتی اسے دیکھ کر بولی۔ سوہا اسے دیکھنے لگی۔ بھابی اس موبائل میں نکال دیتی ہوں میں۔ سوہا اسے موبائل لیتے ہوئے بولی اور اسے موبائل میں نماز نکال کر دے گئی۔ شکریہ، وہ مسکراتے ہوئے سوہا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ سوہا بس مسکرائی ہوئے کمرے سے چلے گئی۔ سوہا نیچے آئی، وہ آرس کا انتظار کرنے لگی۔ آرس کو بتانا چاہتی تھی مگر آرس نہیں آ رہا تھا۔ تبھی ضراب ٹی وی لانچ میں داخل ہوا، نظر سوہا پر گئی۔ سوہا یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے بیٹھا دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر سوہا صوفے سے اٹھی۔ کچھ نہیں بھائی، وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے بولی۔ ضراب سر کو خم دے گیا تھا۔ تم اس وقت کچن میں ہوتی ہو نا؟ ضراب اسے دیکھتے پوچھنے لگا۔ سوہا اس بات میں سر ہلا گئی۔ بس جا رہی ہوں کہتے ساتھ جانے لگی۔ ضراب بھی آگے کی جانا بڑھنے لگا۔ ضراب بھائی، وہ اسے جاتا دیکھ پکارنے لگی۔ ضراب کے بڑھتے قدم روکے تھے، اس نے مڑ کر سے دیکھا تھا۔ مجھے حیا بھابی نے اپنے پاس بلایا تھا، انہوں نے کہا انہیں نماز یاد کرواؤں۔ سوہا نے ضراب کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ ضراب اس کی بات پر پہلے حیران، پھر چہرے پر دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ خاموشی سے اوپر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ کمرے میں آیا تو حیا ٹہلتے ہوئے نظریں اسکرین پر مقروض کی ہے، نماز یاد کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے آتے فون بند کر کے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ضراب نے اسے دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا، اللہ خود بخود اپنی جانب کھینچ لے گا۔ ضراب اسے دیکھتے مسکرا کر بولا۔ حیا نے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کریں گے یا نہیں۔ حیا اسے دیکھتے بولی۔ ضراب مسکرا دیا، نور کی جانب بڑے قدم بڑھا دیے تھے۔ سمجھو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، یہ اشارہ بہت ہے یا کہ وہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ضراب فوراً سے دیکھتے بولا۔ حیا اسے دیکھنے لگ گئی تھی، اسے نور کو گود میں اٹھایا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ حیا ضراب کو دیکھتے ہوئے اجازت مانگتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کیا پردہ کرنا لازم ہے عورت پر؟ حیا سے دیکھتے پوچھنے لگی، جس پر ضراب نے اسے دیکھا۔ جہاں سے نماز سیکھ رہی ہو وہاں ریسرچ کر لینا، ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ آ جائے۔ ویسے جواب دیتے ساتھ نور کو لیتا چلا گیا اور حیا جاتا دیکھنے لگی۔ سب لوگ اس وقت افطار کر رہے تھے، خاموشی سے سب اپنے کھانے میں مگن تھے۔ ڈش میں ایک سپرنگ رول بچ گیا تھا۔ ارتضیٰ ارشال نے ایک ساتھ اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ سب ایک نئی جنگ کے لیے تیار تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، ہاتھ پیچھے کر کے سب حیران تھے، کیونکہ 17 سال میں پہلی دفعہ ہوا تھا۔ ارشال اور ارتضیٰ نے آپس میں کوئی بحث نہ کی تھی، دونوں ہی خاموش تھے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھتے بغیر کچھ کہے افطاری کرنے لگے تھے۔ آج نہید بیگم، ادینہ بیگم، ناصرہ بیگم سوہا ارشال کو نکاح کا جوڑا دلوانے لے کر جا رہی تھی۔ میں حیا بھابی کو بلا کر لیتی ہوں، وہ بھی ہمارے ساتھ چلے۔ سوہا ان سب کو دیکھتے بولی۔ سب اسے دیکھنے لگے۔ نکاح کی بات سے تو ارشال بالکل خاموش تھی۔ اگر آتی ہے تو بلا لو، ادینہ بیگم مسکرا کے سے بولی۔ سوہا اس بات میں سر ہلا کے اوپر کی طرف بڑھی تھی۔ بھابی میں اپنے نکاح کا جوڑا لینے جا رہی ہوں، چلیے نا میرے ساتھ۔ وہ خوشی سے حیا کو دیکھتے بولے۔ حیا نے اسے دیکھا۔ نہیں سوہا تم جاؤ، اسے دیکھتے منع کرتے ہی نور کو دیکھنے لگی تھی۔ بھابی چلیے نا پلیز، سوہا اسے دیکھتے ہوئے ریکویسٹ کرنے لگی تھی، جس پر حیا نے ایک نظر سے دیکھا۔ اچھا تم جاؤ میں آتی ہوں، حیا اسے دیکھتے بولی۔ سوہا اس بات میں سر ہلا گئی۔ تبھی وہ نیچے آئی، سر پر دوپٹہ تھا۔ سب اسے دیکھ کر حیران ہو گئے تھے، اچانک اس تبدیلی پر حیران تھے۔ چٹکی کاٹنا مجھے؟ سوہا جو مسکرا کر حیا کو دیکھ رہی تھی، ارتضیٰ کی بات پر اسے دیکھنے لگ گئی۔ ہاں اچھی بات ہے، ویسے آپ کو یقین نہیں ہوتا؟ سوہا منہ بنائے اسے دیکھتے بولی۔ ارتضیٰ نے اسے دیکھا۔ اچھا زیادہ میری اماں نہ بنو، وہ اسے بولا اور باقی سب لوگ شاپنگ کے لیے نکل پڑے۔ وہ لوگ شاپنگ کر رہے تھے۔ سوہا بہت خوشی سے ڈریس پسند کر رہی تھی، جبکہ اشار بالکل بھی کسی قسم کی دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ تو ارتضیٰ نے خاصا نوٹ کیا تھا مگر کچھ بولا نہ تھا، کیونکہ وہ انکار کر چکا تھا دینہ بیگم کو، جس پر وہ اس پر خاصا ناراض ہوئی تھی۔ وہ انہیں ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ بھابی آپ بھی کچھ لینا، سوہا حیا کو دیکھتے ہوئے بولی، جو بڑی اشتیاق سے ڈریس دیکھ رہی تھی۔ حیا نفی میں سر ہلا گئی۔ ہاں حیا نکاح کے لیے نیا ڈریس لے لو آپ بھی، ادینہ بیگم انتہائی نرمی سے دیکھتے بولی۔ تو وہ حیا خاموشی سے ڈریس دیکھنے لگی۔ حیا جو ایک ڈریس پسند آیا لیکن وہ سلیو لیس تھا۔ حیا خاموشی سے آگے بڑھ گئی تھی، تھوڑا آگے بڑھ گئی سے ایک اور خوبصورت سا ڈریس پسند آیا تھا، اس نے وہ لے لیا تھا۔ ارتضیٰ حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔
शॉपिंग करके वो लोग सब वापस आए तो हया सीधा रूम में चले गई और बाकी सब शॉपिंग देखने लग गए। जराब नूर को लेने के लिए हया के रूम में आया, जहां वो मिरर के सामने खड़ी ड्रेस चेंज कर रही थी। कमरे में आया, नजर इस पर गई। हया ने इसे देखा, इसे फौरन शर्मिंदगी सी हुई थी, इसे फौरन दुपट्टा लिया था। वो खाला के साथ गई थी ना, तो ले दिया उन्होंने। हया हिचकिचाते हुए इसे देखकर बोली। जराब ने इसका सर था पैर मुकम्मल जायजा लिया था। इसे आज पहली बार इसमें यशमा का अक्स देखा था। वो मुस्कुरा दिया। अच्छा लग रहा है तुम पर, मुस्कुराते से देखकर बोला, जिस पर हया भी मुस्कुरा दी। जराब नूर को लेता चला गया। हया इसे जाता देखने लगी। इसने अपना अक्स शीशे में देखा। इसे वाकई वो प्यारी लग रही थी। आर्स लॉन में बैठा था, तभी इर्तिजा ने इसे देखा और इसकी तरफ आया। आज हमारे घर में 2 हैरानकुन चीजें हुई हैं। इर्तिजा इसे देखते हुए बोला। आर्स ने इसे देखा। बताओ। आर्स इसे देखकर पूछने लगा। इर्तिजा ने इसके साथ बैठा। भाभी शॉपिंग पर जब जाने के लिए नीचे आई तो सर पर दुपट्टा था। दूसरी हैरानगी वाली बात सुनो, स्लीवलेस ड्रेस छोड़ दिया। इर्तिजा इसे देखते हुए बताने लगी। आर्स ने इसे देखा। तो अच्छी बात है ना। आर्स इसे देखते बोला। इर्तिजा ने देखने लग गया। तो अच्छी बात है ना, अल्लाह जिसे हिदायत दे। सोहा इसकी तरफ आते हुए बोली। इर्तिजा को बोलता खड़ा हुआ। पहली बार इसने कोई अक्लमंदों वाली बात की। अब इसे देखते हुए बताने लगा। आर्स भी खड़ा हुआ। ये मेरी तारीफ कर रहे हैं इंसल्ट। सोहा मासूमी से आर्स को देखते हुए पूछने लगी। आर्स ने इसे देखा। तारीफ कर रहे हैं आपकी, वो मुस्कुरा कर बोला। सोहा भी मुस्कुरा दी। फिर ठीक है, और मैं निकाह का ड्रेस ले आई हूँ, आपने मैचिंग में पहनना है। उसे देखते हुए बताने लगी। आर्स ने इसे देखा। इर्तिजा इन दोनों को सुन रहा था। मैंने कुछ और भी सोचा हुआ है सोहा। आर्स फौरन से इसे देखते बोला, जिस पर सोहा ने इसे देखा। निकाह हम दोनों का है तो एक जैसी ड्रेसिंग होगी। कहते साथ वो चलेगी। इर्तिजा ने आर्स के कंधे पर हाथ रखा। और दे दिल, इसे देखते हुए बोला। आर्स ने घूर कर इसे देखा। हया ने पूरा दिन नमाज याद करने में लगाया था। वो बैठी पर्दे के मुतालिक बयान वगैरह सुन रही थी। बहुत सा बयान आए सुनने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची थी कि अब से वो सर पर दुपट्टा लाजमी लिया करेगी। हया ने फोन बंद करके साइड पर रखा और वजू करके 2 नफल अदा किए। सलाम फेर कर वो दुआ करने लगी थी। आंखों से आंसू फिर से बहने लगे थे। वो दुआ करती उठी और बेड पर आकर लेट गई थी। फजर का अलार्म लगाती वो सो गई थी। इसे आज अरसे बाद इस कदर सुकून की नींद मुयस्सर हुई थी जिसकी तलाश न जाने वो कब से कर रही थी। अरशाद बारी ताला है और तुम्हारा रब काफी है हदायत देने और मदद करने को। हया की आंख खुली, फजर की नमाज पर खुली थी। वो उठी और बाथरूम की तरफ बढ़कर वजू करने लगी। वजू कर वो बाहर आई। जा नमाज बचाकर दुपट्टे को हिजाब की सूरत में लिए और नमाज अदा करने लगी थी। नमाज अदा करके सलाम फेर कर वो दुआ के लिए हाथ उठा गई थी। अल्लाह ताला, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि आप दिलों के हाल से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। अब मेरे हाल से भी वाकिफ हैं। आप जानते हैं मैं कुछ भी जान कर नहीं किया। मुझे सुकून चाहिए। मेरा दिल अब आपकी जानब लगा है, तो बस अपने साथ ही जोड़े रखिएगा। मुझे सिर्फ अब आपके करीब रहना है। यह कहते साथ नमा को लिए दोनों हाथ चेहरे पर फेर कुटने लगी। तभी जराब इसके कमरे में आया। हया जो जाए नमाज लपेट रही थी, नजर इस पर गई। जाए नमाज लपेट कर रखती वो दुपट्टे से सर से उतारने लगी। जराब ने इसे देखा। तुम शर्मिंदा क्यों हो रही हो? जराब इसे देखते परेशानी से पूछने लगा। हया ने इसे देखा। नहीं, मैं तो नहीं हो रही। कहते साथ वो दुपट्टा गले में डालकर जराब इसे बस देखता रहा। मुझे आज लाहौर जाना है तो मुझे कल था, लेकिन कल निकाह होने की वजह से मैं आज जा रहा हूँ। नूर तुम्हें देने आया था। नूर को हया को देते हुए बताने लगा। हया इस बात में सर लगे। नूर को ले लिया। जराब इसे देख रहा था। मिरर में देखना, तुम्हारे चेहरे पर नमाज पढ़कर नूर आया है। उसे देखते हुए कहते साथ वहां से चला गया। हया ने अपना अक्स शीशे में देखा। वाकई इंसान वजू में बहुत खूबसूरत लगता है। हया कमरे से बाहर नीचे आई तो चहल पहल देखी। सब लोग निकाह की तैयारियों में मसरूफ थे। सोहा आर्स के चेहरे पर खुशी साफ वाज़ेह थी, जबकि शाल इर्तिजा के चेहरे पर दासी वो देख सकती थी। हया न जाने क्या सोचकर शाल के रूम की तरफ बढ़ी थी। जो खुला हुआ था, शाल की नजर हया पर गई थी। आप? शाल इसे देखते हैरानगी से बोले। हया कमरे में आ गई। क्यों, मैं नहीं आ सकती? हया इसे देखते पूछने लगी। शाल ने इसके पास आई। नहीं बैठिए, वो इसे देखते बोली। हया बैठ के शाल खड़ी थी। मैं तुमसे यहाँ बात करने आई हूँ। एक शाल, तुम इर्तिजा से एक दफा बात कर देखो। हया इसे देखते हुए बताने लगी। शाल ने इसे देखा। मुझे लगता है तुम दोनों जब आराम से बैठकर बात करोगे तो समझ पाओगे, वरना यही समझते रहोगे कि गलत है। उसे देखते हुए फौरन से बताने लगी। शाल इसे देख रही थी। शाल सर को खम दे गई थी। शायद मुझे मॉम बुला रही है। वो इर्तिजा के मतलब इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए कहते साथ चलेगी। हया भी खामोशी से उठ गई थी और नीचे आ गई थी। यार, वैसे लोगों के बेस्ट फ्रेंड की शादियों पर बैठ के
ढोल ڈانس وغیرہ ہوتا ہے, کتنی بورنگ شادی ہو گئی ہے. ارتزا آرز کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا. آرز نے اسے دیکھا. ہم اچھے لوگ ہیں, ہم رمضان میں نکاح کر رہے ہیں. تبھی سوہا جو گزر رہی تھی ارتزا کی بات پر اسے بولی. ارتزا نے اسے دیکھا اور ہاتھ جوڑے. بخش دے مجھے. وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے بولا. سوہا منہ بناتے چلے گئی تھی. میں تجھے بتا رہا ہوں تو بہت برا پھنس گیا ہے. ارتزا نے اسے دیکھ کر بولا. آرز مسکرا دیا. چل میری والی تو معصوم ہے, تم تو مجھ سے بھی برا پھنس گئے ہو, اور نہ اب میری عزت کیا کرو, میں سالہ ہوں تمہارا. آرز سے دیکھ کر بولا. ارتزا نے اسے دیکھنے لگ گیا تھا. یار جو ہمارا رشتہ ہے نا دوستی کا وہی صحیح ہے, کیونکہ سالہ بہنوئی ہاں ویسے بھی زبردستی ہو رہی ہے. ارتزا سنجیدگی سے اسے دیکھتے بولا. آرز اسے دیکھنے لگا. تم مجھے بولے گا, میں بچپن سے تیرے ساتھ ہوں, بہت اچھے سے معلوم ہے کتنی پسند ہے تجھے شال, مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. آرز ناراضگی سے دیکھتے بولا. ارتزا نے ایک نظر سے دیکھا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. حیا کچن میں آئی تو ناصرہ بیگم, نہید بیگم, ادینہ بیگم افطار بنانے میں مصروف تھی. ادینہ بیگم نے حیا کو دیکھا تھا. چاہیے بیٹا, اسے دیکھتے نرمی سے پوچھنے لگے تھے. حیا نے دیکھا. نہیں میں آپ کی کچھ ہیلپ کروا دوں؟ حیا ادینہ بیگم کی جانب دیکھتے پوچھنے لگی. ادینہ بیگم نے اسے دیکھا. نہیں ہم کر لیں گے, ایک پراٹھا بنا لیا تو خود کو کیا سمجھنے لگ گئی ہے. ناصرہ بیگم منہ بنائے سے دیکھتے بولی. حیا ناصرہ بیگم کو نظر انداز کرتی ادینہ بیگم کو دیکھنے لگی. خالہ میں ایک ڈش بنا لوں اگر آپ برا نہ مانے تو. وہ ادینہ بیگم کو دیکھتے بولی. اجازت مانگنے لگی. ادینہ بیگم مسکرا دی. بالکل کیوں نہیں, تمہارا گھر ہے. ادینہ بیگم خوشی خوشی سے بولی. اور باقی وہ تینوں اپنے کام میں لگ کر کچن سے چلے گئی تھی. حیا پاستا بنانے لگی. حیا پاستا بنا کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھتی اوپر کی جانب بڑھنے لگی کیونکہ افطار ہونے والی تھی. بھابھی اب آپ نے ہمارے ساتھ ہیلپ کی ہے تو افطاری بھی کرے ہمارے ساتھ. سوائے سے جاتا دیکھ بولی. حیا نے مڑ کر سے دیکھا. حیا بیٹا آؤ نا, بیٹھو ہم سب کے ساتھ. وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی. حیا سر کو خم دے کر خاموشی سے بیٹھ گئی. روزہ کھلنے میں 3 منٹ تھے تبھی ضراب ڈائننگ ایریا میں آیا. نظر حیا پر گئی جو سب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. ضراب مسکرا دیا تھا. فریش ہونے کے لیے اوپر چلا گیا تھا. فریش ہو کر نیچے آیا. حیا کے ساتھ موجود خالی جگہ پر بیٹھ گیا. تبھی اذان ہو گئی. سب لوگ دعا پڑھتے ہی روزہ کھولنے لگے. ضراب بھائی پاستا کھائیے, سوہا ارتزا ایک ساتھ بولے. ضراب دونوں کو دیکھنے لگ گیا. حیا بھابھی نے بنایا ہے. ارتزا سے دیکھتے مسکراتے بولا. ضراب خاموشی سے تھوڑا سا پلیٹ میں نکال کر کھانے لگا. حیا بھی خاموش تھی. کیسا بنا ہے بھائی؟ ارتزا فون میں ویڈیو چلا کر پوچھنے لگا. ضراب نے اسے دیکھا. اچھا بنا ہے, تم ویڈیو بند کرو, فضول حرکتیں نہ کیا کرو. بتاتے ساتھ اسے ڈانٹ کر کھانے میں مصروف ہو گئے تھے. دس از ناٹ فیئر, صرف اچھا. سوہا فوراً سے بول پڑی. حیا نے ایک نظر ضراب کو دیکھا تھا. بہت بہت اچھا ہے. وہ سوہا کو دیکھ کر جواب دینے لگا. حیا کے ساتھ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی تھی. سب افطار وغیرہ کر کے برتن سمیٹ کر اوپر جانے لگے تھے. سوہا ایک کپ چائے بنا دو, اپنے پوچھنے میں جاتے ہوئے سوہا سے بولا. سوہا نے اسے دیکھا. میرا نکاح ہے کل, مجھے بہت کام ہے, آپ کسی اور سے کہہ دیں. سوہا اسے یاد دلاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی. یہ پہلی دفعہ تھا سوہا نے اسے منع کیا تھا. اشال تو افطاری کے فوراً بعد ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی. میں بنا دیتی ہوں بیٹا, ادینہ بیگم نے فوراً بولا. ضراب نے نہیں دیکھا. نہیں آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک, وہ کہتے ساتھ خاموشی سے جانے لگا تھا. حیا نے اسے دیکھا. میں بنا دوں؟ حیا سے زیادہ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی, جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا. حیا بنانے کے لیے کچھ کی کچن کی طرف بڑھی تھی. واہ واہ بھابھی, ایک کپ میرے لیے بھی. ارتزا نے فوراً سے بولا. وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلا کے کچن میں چلی گئی. حیا نے چائے بنائی. ایک کپ ارتزا کو دیتی, دوسرا کپ لیتی اوپر کی جانب بڑھ گئی تھی. ضراب کے کمرے میں ایک دروازہ نوک کیا, اندر آ گئی جہاں وہ نور کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا. حیا نے سائڈ ٹیبل پر چائے رکھی, ایک نظر سے دیکھا. تھینک یو. ضراب اسے دیکھتے بولا. حیا جو جواباً مسکرا دی تھی. ضراب نے چائے کا کپ اٹھایا, لبوں سے لگا لیا تھا. تم نے یشما سے سیکھی تھی چائے بنانا؟ ضراب اسے جاتا دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا. حیا نے مڑ کے سے دیکھا. جی. مختصر سا جواب دے کر مسکراتے جواب دینے لگی. ضراب بھی مسکرا دیا تھا. ایسا لگا جتنے عرصے بعد یشما کے ہاتھ کی چائے پی ہے. ضراب اسے کہتے ساتھ چائے پینے لگ گیا تھا. حیا خاموشی سے کمرے میں آ گئی تھی. اوف یشما, اتنی مزیدار چائے کیسے بنا لیتی ہو, مجھ سے نہیں بنتی. وہ چائے پیتے اسے دیکھ کر منہ بنائے پوچھنے لگی تھی. یشما مسکرائی تھی. جب تم بھی مسلسل بناتی رہو گی نا تو آ جائے گی. اسے دیکھتے پیار سے بولی تھی, جس پر یشما حیا مسکرائی تھی. اسے ضراب بھائی تو دیوانے ہوں گے نا تمہاری چائے کے. وہ مسکراتے اسے تنگ کرتے پوچھنے لگی تھی. یشما بھی مسکرا دی تھی. وہ صرف چائے کی نہیں, پوری یشما کے دیوانے. اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر جواب دینے لگی تھی. حیا بھی مسکرا دی تھی. کیا حیا, تم بھی نہ جانے کیا سوچنے لگی ہو, کبھی بھی تم یشما نہیں بن سکتی. وہ مسکراتے خود سے بولتے ساتھ بیک گراؤنڈ سے سر ٹکا گئی تھی.
آج آرز اور ارتضا ادینہ بیگم نہید بیگم کے ساتھ اپنے نکاح کا ڈریس لینے گئے تھے۔ انہوں نے پسند کرنے میں کوئی 1 گھنٹے سے اوپر لگا دیا تھا۔ اف اتنا تو کل لڑکیوں نے شاپنگ کرتے ہوئے وقت نہیں لگایا جتنا کہ تم دونوں نے لگا دیا۔ ادینہ بیگم ان دونوں کو دیکھتے ہوئے فوراً سے بولی تھی، جو 1.5 گھنٹے کے بعد دکان سے نکلے تھے۔ یہ آرز نے لگایا گھنٹہ میں نے فوراً پسند کر لیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ارتضا آرز پر الزام لگا گیا تھا۔ آرز اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ ادینہ بیگم نہید بیگم خاموشی سے چلنے لگی تھی۔ آرز میرے بھائی، کل تیرا نکاح ہے، آج ڈنر کروا دے۔ اللہ تجھے اس بے عقل لڑکی کے ساتھ سکون سے زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے بولا تھا۔ آرز مسکرا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ الحمدللہ میں گزار لوں گا، چلو شرافت سے گھر۔ آرز اسے مسکرا کر جواب دیتے ساتھ گردن سے پکڑ کر بولا تھا، اللہ بہت ہی کنجوس بیسٹ فرینڈ ملا ہے، مجھے نکاح پر بھی کچھ نہیں کھلا رہا۔ ارتضا منہ بنائے سے دیکھ رہا تھا، فوراً سے بولا جس پر آرز نے اسے دیکھا، نکاح تو تیرا بھی ہے میرے بھائی۔ آرز اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے بولا تھا۔ ارتضا مسکرانے لگا تھا، چل ایسے کرتے ہیں، کل جو کھانا ہوگا نا وہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ٹریٹ ہے۔ کہتے ساتھ ارتضا آگے بڑھ گیا تھا۔ آرز نفی میں سرل آ گیا تھا کیونکہ وہ ارتضا ہی کیا جو سدھر جائے۔ آج نکاح تھا، گھر کے تمام لوگ ہی کاموں میں مصروف تھے۔ چھوٹی سی تقریب تھی جو گھر میں ہی رکھی گئی تھی۔ لان کو سجایا گیا تھا۔ آج کے لیے بہت خوشی کا دن تھا۔ دوسری طرف سوہا بھی بہت خوش تھی۔ اشال اور ارتضا اپنے چہرے کے تاثرات صاف ظاہر کر رہے تھے۔ دونوں ہی افسردہ تھے۔ قریبی رشتہ داروں کو صرف بلاوا تھا۔ افطار سے گھنٹے پہلے کا بلواوا دیا گیا تھا۔ افطار و کھانے کا انتظام نکاح میں ہوا تھا۔ اشال اور سوہا ڈرائیور کے ساتھ تیار ہونے کے لیے پارلر جا رہی تھی۔ حیات سیاہ رنگ کی فراک میں ساتھ میں ریڈ دوپٹہ لیے، لائٹ سا میک اپ، کانوں پر ٹاپس پہنے، سرمئی آنکھوں میں کاجل ڈالے، اس وقت بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ حیا نے نور کو بھی بہت پیارا تیار کیا تھا۔ اس نے پنک کلر کا فراک پہنے، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہاں، تمام گھر کے افراد بھی تیار ہو رہے تھے۔ وہ اپنے پوشن میں آیا، نظر حیا اور نور پر گئی جو ٹی وی لانچ پر اپنی اور نور کی تصاویر لے رہی تھی۔ ذرا اپنے سر تک پیر سے دیکھا، سیاہ ڈریس میں لال رنگ کا دوپٹہ سلیقے سے سر پر لیے